كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اب آگے سورت یونس ہے۔ مکی صورتوں کی طرح یہ صورت بھی بڑی سافٹ سورت ہے۔ ٹوٹل 109 آیتیں ہیں جو ہم پوری کی پوری اس بارے میں پڑھیں گے، اور اینڈ پہ صورت ہود کی بھی چند آیتیں ہیں۔ مدنی صورتوں کے بعد مکی صورت ایسی لگتی ہے جیسے سویڈش، اور یہ واقعی آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب دیتی ہیں صورتیں۔ بہت سمپل سی ہیں، بس آپ اس کے مفہوم سمجھتے جائیں تو زیادہ دماغ سے زیادہ دل کو اس میں ڈالنا پڑتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں گے کہ پہلی 4 آیتیں 1 سے 4 ٹاپک ہے ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی۔ کیا لوگوں کو یہ بات عجیب لگی کہ ہم نے وحی کی ان کی طرف ایک شخص پہ اس بات کی کہ تم ڈراؤ لوگوں کو اور خوشخبری دو ایمان والوں کو، اور ساتھ ہی یہ کہہ دو کیا کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے قدم صدق ہے۔ یہاں قدم صدق کیا ہے؟ سچائی کا قدم، ہر وہ قدم جو حق کے رستے میں اٹھے، علم لینے سے لے کر علم دینے اور عمل کرنے اور انسانوں کی خدمت کا، اور بالآخر یہ جنت کی طرف جاتے ہوئے سبیل الجنہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے اس میں خوشخبری دے دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنت ملے تو پھر تمہیں اپنی زندگی میں سچ لانا پڑے گا، مقصد کو لانا پڑے گا، جبکہ کفار تو ایسی چیزوں کو جادو ہی کہتے ہیں۔ پھر آگے کچھ قدرت کائنات کی باتیں جس میں اللہ تعالیٰ کائنات کا جو نظام چلا رہے ہیں اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اینڈ پہ پھر دوبارہ کیا کر دیا کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط۔ اللہ کا پلان کیا ہے؟ ایمان لا کے عمل صالح کرنے والوں کو جزا دے، اور اس کے برعکس جنہوں نے انکار کیا ان کو سزا دے۔ آپ کے میرے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے؟ اپنی زندگی کو سچ کے لیے وقف کر دیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 سے 6 میں اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں کیا پیغام دے رہی ہیں؟ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ آپ دیکھیں اس میں سورج کی روشنی اور چاند کے نور کی بات ہے، اور پھر ان کی منزلوں کی بات ہے، یعنی ایک چھوٹا سا ہلال، قمر سے بدر، بدر سے پھر قمر، اور پھر ہلال کیسے بن رہا ہے؟ کبھی تم نے سوچا کہ یہ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ بس اس پہ غور کرتے جاؤ تو تمہیں رب کا قرب ملے گا۔ لکھیے، قرآن اللہ کا کلام اور کائنات اللہ کا فعل ہے، اور اللہ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں۔ جتنا قرب آپ کو قرآن پڑھ کر اللہ کا مل سکتا ہے اتنا کائنات میں گھومتے پھرتے چلتے پھرتے غور و فکر سے بھی آپ کو مل سکتا ہے۔ پھر آیت 7 سے 10 میں برے اور بھلے لوگوں کا انجام ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو امید ہی نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کی، کیونکہ وہ دنیا کی زندگی میں خوش ہو گئے اور اطمینان پکڑ لیا اس کا۔ ایسے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے اس کام کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اس کو ہائی لائٹ کیجئے، راہ دکھائے گا ان کو ان کا رب ان کے ایمان کے بدلے میں۔ ایمان ایک ٹارچ ہے، کسی کا چھوٹا، کسی کا بڑا، ایک بلب ہے، کسی کے پاس 60 واٹ ہے تو کسی کے پاس 100 ہے تو کسی کے پاس 1000 واٹ کا بلب ہے۔ جتنا ایمان اتنی کلیئرٹی، اتنا عمل کرنے کی سہولت، اور بالآخر یہ ایمان ان کو جنت میں لے جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ہمیشہ کی نعمتیں۔ جنتی جنت میں جا کر کیا کہیں گے؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، پاک ہے اللہ تو، اور ان کا آپس میں تحیہ کیا ہوگا؟ سلامن، ایک دوسرے کو جنتی مل کر ہائے بائے شائے نہیں کریں گے، سلام کریں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جب وقت ملاقات ختم ہوگا، جب ایک دوسرے سے بچھڑنے لگیں گے تو اللہ کی تعریفیں کریں گے۔ آپ دیکھیے آپ کو پھر ایک بار الحمد للہ رب العالمین مل گیا۔ پورے قرآن میں 4 جگہ آپ کو یہ فریز ملے گی۔ پتہ کیا چلا اس سے؟ کہ دنیا ہی کے طلبگار نہ بن جاؤ۔ آپ دیکھیے جو دنیا کے عیش و آرام میں مگن ہو جاتا ہے، نشانیات دیکھ کر بھی معرفت نہیں پاتا، آخرت کی جواب دہی سے غافل ہے، ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو انہوں نے اپنے اعمال کی وجہ سے حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں فرماتا۔ آگے آیت نمبر 11 اور 13 میں کچھ بشری کمزوریاں ہیں
چونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، تو وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ اس پورے ٹکڑے میں انسان کی 3 کمزوریوں کا تذکرہ ہے. 3 weak points of a human. یا نمبر 1، انسان خیر کو حاصل کرنے کے لیے بڑا جلد باز ہے، ہیسٹینس، جلدی. اور اس کا طریقہ آپ دیکھا کریں شادیوں میں جب کھانا کھلتا ہے، اس سے آگے بڑی چیزوں کو تب خود دیکھ کیسے لگتا ہے یہ پہلی دفعہ اور آخری دفعہ کھانا مل رہا ہے. یا اگر آپ کو ایئرپورٹ پہ کہیں پتہ چلے کہ چلیے جی جہاز میں داخل ہو جائے، پھر ایسے لگتا ہے کہ بس میں چلی جاؤں سب سے پہلے، اور جو لائنیں ٹوٹتی ہیں تو انسان چاہتا ہے کہ اس کو جلدی جلدی سب ملے. دوسری انسان کی کمزوری کیا ہے کہ تکلیف پہ گڑ گڑا کر رحم مانگتا ہے، اور جب دور ہو جاتی ہے تو غافل ہو جاتا ہے. بچے کو بھی دیکھا کریں کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو کیسے ماما ماما، اور جب صحیح ہوتا ہے تو ماں پکارتی ہے اور آتا بھی نہیں. تیسری چیز، ایک دفعہ کسی حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں پھر نہیں مانتا، کیونکہ ایگو، ایگوسٹک ہونا. اللہ آپ کو مجھے ان ساری کمزوریوں سے پاک کرے. آگے آیت 14 سے 17 میں قرآن کا تذکرہ، اور یہاں ایک نقطہ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، سورۃ یونس کا مین تھیم ہی قرآن ہے. تو قرآن ہر دور کے تقاضے پورے کرتا ہے. اللہ نے ہمیں اس میں بتا دیا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، ان کے بعد ہم نے تمہیں اس زمین کا خلیفہ بنا دیا، لننظر کیف تعملون. یہ بڑا اہم نقطہ ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کرتے کیا ہو. یعنی ہر اقتدار اور ہر نعمت ایک امتحان ہے، اور جب اللہ کسی بندے کو کوئی نعمت دے تو اس کو پورا کرنا ہے. اس میں اگر آیت 15 کا آخری جملہ نوٹ کر لیں تو بہت ہی کام کی بات ہے اس میں، اور وہ کیا کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. جب کبھی کوئی آپ کو زبردستی یا محبت میں کسی گناہ پہ مائل کرے تو یہ جملہ بولیے، مجھے ڈر لگتا ہے اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے اس بڑے دن سے جس میں عذاب ہوگا. بس پھر آپ کو انشاءاللہ کوئی مائل نہیں کر سکے گا غلط کام پہ. پھر آیت 18 سے 20 میں اسلام دلیل کا دین ہے، یعنی دین دلیل کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے نا. تو اس میں مکہ والوں کے خود ساختہ نظریات کے خلاف دلائل دیے گئے کہ یہ بتاؤ کہ تم جن کو پوچھتے ہو کیا نفع نقصان دیتے ہیں، ما لا یضرہم ولا ینفعہم. پھر یہ جو تم کہتے ہو ہؤلاء شفعاؤنا، یہ کل ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے نزدیک، قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، تم اللہ کو وہ بات بتا رہے ہو جو آسمان و زمین میں ہے ہی نہیں. یعنی بے تکی باتیں کرتے ہو. آج بھی شرک کی بہت بڑی وجہ صرف گیس ورک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا بتا دیا کہ اگر کوئی دلیل ہے تو دکھا دو، اور دلیل نہیں ہے تو پھر اللہ کی بات کو مان لو. پھر آیت 21 سے 23 میں انسان کی احسان فراموشی کا تذکرہ. وَإِذَا زَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرٍّ، جب ہم ان کو رحمت چکھا دیتے ہیں ضرر کے بعد جو اس کو لگی تھی تو وہ ہماری آیتوں میں مکر کرنے لگتا ہے. وہی بات جو پیچھے بھی گزر گئی کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو بڑی بھیگی بلی بن کے بڑا عاجز سا بن جاتا ہے، اور ذرا حالات بدلتے ہیں تو آنکھیں دکھانے لگتا ہے. آج خوشیوں میں ہمارا کیا رویہ ہے ہم خود دیکھ سکتے ہیں، اور بالکل ایسے ہی حالات مکہ والوں کے بھی تھے، آج ہمارے بھی ہیں. جب مشکلوں میں پھنستے تو کہتے اللہ کو پکارو، جب عام حالات خوشی کے ہوتے تو کہتے اپنے بتوں کو خوش کرو. اور اس میں اکرمہ کا ایک واقعہ بھی ہے جو ان کے قبول اسلام کا ذریعہ بنا. سمندروں میں جا کر اللہ کو پکارتے تھے، کہتے تھے یہاں تمہارے خشکی والے بت نہیں آتے، تو اچھا وہ یہاں نہیں آتے وہ وہاں بھی نہیں کام کریں گے، اور جو یہاں مدد کر سکتا ہے وہ وہاں بھی کرے گا. تو یہاں اللہ نے یہ بات کر کے جو ایک بڑا قیمتی جملہ اس حصے کا وہ نوٹ کیجئے. بالکل آیت 23 کا ایک جملہ، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری بغاوت تمہارے اپنے ہی خلاف پڑے گی. سرکشی، ٹرانسگریشن، طغیانی، تمہیں نقصان ہوگا. آج آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ خوشیوں اور نعمتوں کے ملنے کے موقع پہ ہمارا رویہ کچھ ایسا ہی ہو جاتا ہے. کیا ہم شادیوں پہ آج باغی نہیں ہو جاتے، سرکش نہیں ہو جاتے، ہر حد کو کراس نہیں کر رہے ہوتے؟ اور بعض دفعہ تو زبان حال سے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خوشی کے موقع پہ اللہ کو نہیں ناراض کریں گے تو اور کب کریں گے. یہ تو میرا پہلا بیٹا ہے، اس کی خوشی پہ نہ اللہ کو ناراض کروں، اور یہ تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، اور یہ تو میری گھر کی یہ ہے تو وہ ہے. تو اپنا جائزہ لیا کریں ہم سب، جب ہمارے گھر میں کوئی خوشی آتی ہے اس وقت ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. اور اگلی آیت بہت ہی پیارا ٹاپک ہے اس کا، آیت 24، زندگی ایک ڈھلتا سایہ. اس پہ آج سے کوئی 20 سال پہلے ایک لیکچر دیا تھا دعویٰ سیری میں.
بہت لوگوں کے دلوں کو کھول دیا تھا اس نے، اور وہ کیا تھا کہ زندگی ایک ڈھلتا سا ہے، لائف از اے فیڈنگ شیڈو۔ ہم سب کی کہانی ہے، آپ کا میرا لائف سپیم کس طرح گھوم رہا ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا، دنیا کی مثال کیا ہے؟ اللہ نے یہاں دنیا کی زندگی کو ایک کھیتی سے مثال دی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آسمان کے پانی سے زمین پر کھیتی اگتی ہے، انسان کی بھی پیدائش پانی سے شروع ہوتی ہے، پھر انسان بڑا ہونے لگتا ہے، پھر کھیتی اپنے جوبن پہ پہنچتی ہے، انسان کا بچہ بھی جوان ہوتا ہے، خوبصورتی، جوانی، اور اس کے بعد اللہ کی آفت کھیتی پہ اچانک آتی ہے، اس کو اجاڑ دیتی ہے، اور انسان کی طرح انسان کی بھی موت کا وقت آتا ہے، کبھی تو جوانی میں فصل کاٹ لی جاتی ہے۔ تو آپ اور میں اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے جنت کی طرف بلاتا ہے۔ آیت 25-26 میں واللہ یدعو الی دار السلام، یہاں نوٹ کیجئے گا جنت کا ایک نام دار السلام، الہ کی وجہ سے دار کے لفظ کے اندر را پہ زیر ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ دار السلام، سلامتی والا گھر۔ آج دنیا میں جھگڑے، لڑائیاں، نفسا نفسی، کھینچا تانی، ایون گھروں کے اندر ماحول خراب ہوتا ہے، تو انشاءاللہ سلامتی کا گھر وہ جہاں اللہ ہمیں لے جائے، اور اللہ سے جو ہم روز صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو صراط مستقیم دکھاتے ہیں۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى، جنہوں نے اچھے کام کیے ان کو حسنہ ہے، یہاں حسنہ سے مراد جنت۔ بس زیادہ کیا ہے؟ صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا کہ یہ زیادہ کیا ہے، تو فرمایا دیدار الہی، یعنی نیکیوں کے بدلے میں تو کوئی جنت دے دے گا اللہ اپنی رضا سے، لیکن زیادہ کیا ہے؟ بونس، ایکسٹرا۔ کسی کا کوئی عمل اس قابل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار کرائے۔ اللہ آپ کو مجھے اپنا دیدار کرائے، اور نہیں چھائے گی ان کے چہروں پہ سیاہی اور ذلت، اور یہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا پتہ چلا؟ جیسا عمل ویسا بدلہ۔ آیت 27 سے 30 میں یہی مفہوم ہے، والذین کسبوا السیئات جزاء السیئۃ بمثلها، جیسی کرنی ویسی بھرنی، برے کام کیے تو بری جزا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے حکموں کو نہ مانا، اللہ کل وہاں ان کو جہنم میں ڈال دے گا، اور جنہوں نے دنیا میں شرک کیے تھے وہاں ان کے درمیان فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان جدائیاں ڈال دی جائیں گی۔ اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے واپسی کا تذکرہ کر دیا، وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، وہ پلٹا دیے جائیں گے اپنے حقیقی مولا کی طرف، سب کھو جائے گا جو جھوٹ باندھا ہوا تھا، یعنی وہاں کوئی کام نہیں آئے گا۔ آگے آیت 31 سے 36 میں ہدایت چاہنے والوں کو ملتی ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں جہاں چاہ نہیں وہاں راہ نہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمتیں ملیں، رزق آسمانوں سے ملا، پھر سمع و بصر، سننا، دیکھنا، کانوں کی باتیں، یہ اللہ کہتے ہیں ان سب کو استعمال کرو ہدایت کے ریسیپٹرز کے طور پہ، اور اس سے ہدایت لوگے، مانگو گے، اللہ تمہیں ہدایت دے گا۔ اس میں بڑے پیار سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں آیت 35 میں تکرار ہے لفظ ہدایت کی، اور آپ کی میری زندگی کا تو خلاصہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر آیت نمبر 37 سے 41 میں دستور الہی، اللہ کی ایک سنت نوٹ کر لیجئے، اور وہ کیا ہے کہ طلب والوں کو اللہ دین دے دیتے ہیں، طلب والوں کو دنیا دے دیتے ہیں۔ نیکی طلب کریں گے نیکی مل جائے گی، بدی طلب کریں گے بدی مل جائے گی۔ مکہ والوں نے قرآن پہ جو الزام ڈالے، اعتراضات کیے، ان کا تذکرہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس کو جھوٹ باندھ دیا جائے اللہ کے سوا، یہ تو سچا ثابت کرتا ہے اپنے سے پہلی کتابوں کو، اور تفصیل ہے کتاب کی جس میں کوئی شک نہیں، اور رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو آپ کے میرے ہاتھوں میں اس وقت قرآن ہے، بولیے الحمدللہ۔ کچھ اور بھی تو ہو سکتا تھا۔ پھر اس کے بعد 42 سے 44 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر عمل نہ کرنا، اس کی سزا بیان کر دی گئی، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر توفیق چھین لیتا ہے، جانوروں کے درجے پہ آ جاتا ہے بندہ، بات سن رہا ہے لیکن مان نہیں رہا، تو اللہ نبی سے کہتے ہیں کہ آپ ان پہ محنت نہ کریں، یہ کوئی نہیں سنتے، آفانتا تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون، یعنی آپ دیکھیں بہرے کے سامنے سارا دن بیٹھ کر آپ بولتے رہیں، کیا فائدہ؟ اندھے کو سارا دن راستہ دکھاتے رہیں، کیا فائدہ؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو صرف سنتے ہیں اور سن سن کے سن ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے قیامت کا بیان ہے آیت 45 میں، کہ جس دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا کیا فیل ہوگا؟ کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ،
ہم تو بس ایک گھڑی بھر دنیا میں رہے اور ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔ آپ کی میری یہ دنیا کی زندگی وہاں ایک لمحے کی بھی نہیں لگے گی، تو عقل مند کون ہے؟ اس چند لمحوں کی زندگی کے بدلے آخرت کو برباد نہ کرے۔ پھر آگے آیت 46 سے 53 میں حق کامیاب اور باطل ناکام ہوتا ہے۔ آج اگر اس کا آپ کو مجھے یقین آ جائے گا نا، تو انشاءاللہ ہماری زندگی گزارنے کے انداز بدل جائیں گے۔ اور اس میں بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں ہو رہی ہیں، اسلام کی فتوحات اور کامیابیاں کچھ آپ کے صحابہ کے دور میں ہوا ہوں گی، لیکن آپ اپنے آپ کو اللہ کے جس راستے میں لگا چکے ہیں اس پہ لگائے رکھیے۔ حق ایک دن غالب آئے گا اور باطل دب جائے گا۔ پھر آیت 54 سے 56 میں دنیا داروں کی حسرت اور بے بسی کا تذکرہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اب دیکھیے اس حسرت کو محسوس کیجئے گا۔ ساری زندگی دنیا میں دنیا 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 کمائی، قیامت کے دن کیا کہیں گے کہ یہ سب کچھ لے کر فدیے میں قبول کر کے ہمیں جہنم سے بچا لیا جائے، لیکن وہاں فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل تو اس دنیا میں اپنا آپ دینا تھا، بعد میں کیا فائدہ؟ رزلٹ والے دن ایک طالب علم کہے اب میں بہت اچھا پڑھوں گا، وہ کہیں گے اب کیا فائدہ، اب تو رزلٹ اناؤنس ہو گیا۔ اور آگے 57 58 قرآن میرے دل کی بہار، یہ موضوع اس لیے بھی ادھر رکھا گیا کہ اسی ٹاپک سے آپ کو ایک لیکچر ملے گا۔ اگر آپ نور القرآن ایپ کھول لیجئے تو قرآن کی کیٹیگری میں آپ کو ایک کورس ملے گا، قرآن کی کرنیں، اس کا ڈے 1 کا لیکچر ہے۔ کسی نئے بندے کو بھی جس کا دل نہیں کھل رہا نا، یہ لیکچر سنوائیے، الحمدللہ دل کے تالے کھلتے ہیں۔ اس لیکچر میں کیا پتہ چلتا ہے اس آیت کی روشنی میں کہ مومنوں کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور دلوں کا علاج کرنا ہے۔ کس چیز کی بیماری ہے دل میں؟ آپ دیکھیں دلوں میں گھٹن ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، وسوسے آتے ہیں، پھر برے خیالات آتے ہیں، پھر اسی طرح فاسد ارادے ہیں، غلط چیزیں بندہ سوچتا ہے، بری بری باتیں سوچ رہا ہوتا ہے۔ قرآن ان سب چیزوں کا علاج ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو بھی ایسی کوئی پرابلم ہے، قرآن کے قریب آ جائیں، حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جادو، اس سے بڑی بیماری کسی کو کیا ہوگی؟ تو کسی پر بھی جادو کا اگر شک اور شبہ بھی آپ کو ہے نا، تو قرآن کو پڑھیے، اللہ قرآن کو آپ کے دل کی بہار بنائے گا۔ پھر آگے آیت 59 60 میں ہر چیز حلال ہے، یعنی اصل الاشیاء اباحۃ، ہر چیز اپنی اصل کے ساتھ حلال ہے، ہاں مگر جسے شریعت حرام کرے، یعنی ہمارا دین حرام حرام نہیں کہتا، حلال حلال کہتا ہے، الا یہ کہ وہی 4 چیزیں جس کا تذکرہ ہم نے پیچھے کئی بار پڑھ لیا، تو ہر وقت حلال اور حرام کے فتوے نہیں دینے چاہیے۔ پھر آیت نمبر 61 تلاوت قرآن سے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے، جب بندہ قرآن کو اچھی آواز سے پڑھتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو انجوائے کرتا ہے، اور خاص طور پہ جب پڑھنے والا اللہ کا نبی ہو۔ پھر اس کے بعد آیت 62 سے 5 میں ولی اللہ کون ہے؟ آج ہمارے ہاں لفظ اولیاء کرام بھی ایک بڑا متنازع فی مسئلہ بن گیا۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آپ کیسے ولی اللہ کا انکار کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے اولیاء کرام کا انکار کر سکتے ہیں جبکہ قرآن ان کی خوبیاں دکھا رہا ہے؟ کون ہوتے ہیں اولیاء کرام؟ ذرا سا قرآن سے ہی پوچھتے ہیں۔ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کے دل نور ایمان سے منور ہوتے ہیں، اور جو اپنے اعمال اللہ کی اطاعت والے کرتے ہیں، یعنی ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مزین ہوتے ہیں، نہ انہیں ماضی کے حادثات اور واقعات کا افسوس ہوتا ہے، اور نہ مستقبل کے اندیشوں سے پریشان ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں کو چیک کریں۔ اور الذین کانوا یتقون، اللہ ہمیں بھی تقوی اختیار کرنے والا بنا دے، اور اللہ ہمیں اپنی ولایت نصیب فرما دے۔ پھر آیت 66 سے 70 میں شرک کی بنیاد یقین نہیں گمان ہے، یعنی گیس ورک ہے۔ ایک سٹوڈنٹ کتاب نہیں کھولتا لیکن گیس کرتا ہے یہ پیپر آ جائے گا، وہ یہ سوال آ جائے گا، وہ آ جائے گا، تو اس کے فیل ہونے میں کوئی شک نہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ اس کا ٹاپک لکھ لیں، شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہے دنیا میں، شرک بے بنیاد چیز ہے، اور توحید ہی کے اوپر یہ کائنات کھڑی ہے۔ آگے انبیاء کرام کے قصے آئیں گے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا پرسوز واز ہے، آیت 71 سے 74 میں۔ پیچھے بھی ہم نے ان کا قصہ پڑھا، 950 سال تک قوم کو اللہ سے جوڑتے رہے، لیکن ان کے دل چونکہ بند ہو چکے تھے، تو انہوں نے اس بات پہ ایک
ایک دفعہ بھی کان نہیں دھرے۔ کیا چیز تھی جس نے حضرت نوح کو 950 سال تک اپنے کام پہ جمائے رکھا؟ کنوکشن، سیلف موٹیویشن۔ آپ کے اپنے اندر جتنا یقین ہوتا ہے نا اس مقصد کو کرنے کا کہ یہ سچ ہے، میں یہ کام کروں گی، میرا فائدہ ہے۔ اور دوسری بات دیکھیے، ان اجریہ الا علی اللہ، اللہ سے اجر ملے گا، مجھے کوئی کیا دے گا، ہے کیا کسی کے پاس؟ اور ساری دنیا کے خزانے کوئی آپ کو دے دے، اس کام کا حق اور عوض اور معاوضہ وہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ اللہ نے ایسی ظالم قوم کو بعد میں ڈبو دیا آسمان اور زمین کے پانی سے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور آل فرعون کی کشمکش کا تذکرہ 75 سے 97۔ بہت کچھ آپ پیچھے سورہ الاعراف میں بھی پڑھ کر آئے۔ یہاں ایک چپکلش ہے، ہر دور کے موسیٰ اور ہر دور کے فرعون میں یہ حق اور باطل کی کشمکش رہتی ہے۔ ہم آج کے دور کے موسیٰ ہیں یا نعوذ باللہ فرعونی مشن کے آگے بڑھانے والے ہیں، یہ ہم سب کو خود سے پوچھنا ہے۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ اس میں پورا قصہ ہے، کیسے فرعون ڈوبتا ہے، کیسے جادوگر ایمان لاتے ہیں۔ آج بھی اگر ہماری نسلیں حضرت موسیٰ علیہ السلام والے طریقے سے تبلیغ کریں گی تو وقت کے طاغوت ان کی ان باتوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اس میں ایک جملہ نوٹ کیجئے جو فرعون کی زبان سے نکلا تھا ڈوبتے وقت، قال آمنت انہ لا الہ الا، کہنے لگا میں ایمان لے آیا ہوں الہ پر، الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اس پہ میں تو ایک کمنٹ کہہ سکتی ہوں کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے، ساری زندگی انا ربکم الاعلی انا ربکم الاعلی کہتا رہا، اور مرتے وقت کہہ رہا ہے کہ ربی موسیٰ و ہارون، پیچھے پڑا یہاں آ گیا بنی اسرائیل پہ۔ تو کیا پتہ چلا کہ موت آنے پہ توبہ یا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ فرعون کی لاش کو اللہ نے رہتی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اور کیا پتہ چلا کہ جو لوگ وقت کے دور میں اپنے دور میں بڑے بنتے ہیں، اللہ پھر ان کو ہمیشہ کے لیے چھوٹا بناتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ یونس، کیوں سورۃ یونس ہے؟ شاید اس کی وجہ آیت 98 ہے۔ ایک خاص خوبی تھی اس قوم کی کہ ان پہ آیا ہوا عذاب ٹل گیا، تو توبہ سے عذاب ٹل جاتا ہے۔ قوم یونس کی مثال آیت 98 میں، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ، پر پھر کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لے آتی، پھر اس کو نفع دیتا اس کا ایمان، سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے، ہم نے ہٹا دیا ان سے عذاب رسوائی کا دنیا کی زندگی کے لیے بھی، اور ان کو ایک خاص وقت تک مہلت دی۔ اس کے پیچھے پورا قصہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے برے رویے سے مایوس ہو کر ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ انبیاء کرام کو اجازت دیتا ہے پھر وہ ہجرت کرتے ہیں۔ یونس سے ایک اجتہادی خطا ہوئی کہ اللہ سے اجازت ملنے سے پہلے ہی نکل گئے، قوم کو کہہ کہ تم پہ عذاب آئے گا، حالانکہ ابھی نہیں تھا آنا۔ لیکن اللہ نے یونس علیہ السلام کو اس کہنے کے بدلے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا اور قوم پہ عذاب کے اثرات طاری کر دیے۔ جو ہی قوم نے عذاب دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اب ہم پکڑے جائیں گے، تو فوراً کھلی جگہوں پہ گئے، بت توڑ دیے، توبہ اللہ کی، سجدوں میں گرے، اللہ نے معاف کر دیا۔ یعنی اللہ نے اپنی بات بھی نہیں بدلی اور یونس علیہ السلام کو جھوٹا پڑھنے سے بھی بچا لیا۔ اور اللہ کے ہاں اس سے پتہ چلتا ہے حضرت یونس کا بڑا اعلیٰ مقام تھا۔ پھر آگے آیت 99 سے 100، ایمان اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ آپ یہ توفیق مانگتے جائیں، اللہ آپ کو ایمان دیتا جائے گا۔ پتہ کیا چلا کہ ایمان زبردستی کسی پہ چپکایا نہیں جا سکتا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن نُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو آپ اپنے بچوں کے لیے، شوہروں کے لیے، گھر والوں کے لیے ایمان کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کریں، اسباب بھی اختیار کریں اور دعائیں بھی کیجیے۔ اور آگے آیت 101 سے 103 میں مومنین کی نجات کہ اللہ بالآخر ایمان والوں کو بچائے گا۔ حقاً علینا ننجی المؤمنین، اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ میں ایمان والوں کو بچاؤں گا۔ سچا ایمان ہوگا، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اور آیت 104 سے 106 میں حق اور باطل میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہ دو مختلف چیزیں ہیں جس کو آپ پچھلی صدی میں دو قومی نظریے کے نام پہ سن چکے ہیں۔ اس ملک کی بنیاد بھی یہی رول تھا کہ کفر اور اسلام ساتھ نہیں چل سکتا، یہ قیامت تک کا اصول ہے۔ لہٰذا اگلی آیت میں ایمان والے کے عقیدے کی بات ہے، آیت 107 سے 109 میں، اور یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اس کا نمبر یاد کر لیجئے۔
اور کبھی بیٹھ کر اس کی تفسیر سن لیں، آنسوؤں سے روئیں گے۔ یعنی سورۃ یونس کتنے خوبصورت پیغام پہ پوری ہو رہی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ ساری دنیا بھی مل جائے نا آپ کو کسی تکلیف سے بچانے کے لیے، نہیں بچا سکتے۔ ماں باپ کعبہ کا پردہ تھام کر بھی بچوں کے لیے دعائیں کرے نا، پھر بھی جو تکلیف اور غم اور بیماری آنی ہوتی ہے وہ آتی ہے۔ اور اگر اللہ خیر دینا چاہے، ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، آپ کے بال کا بھیکا نہیں کرے گی۔ اس پہ حدیث کی دعا بھی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ ہمارے عقیدے کو پختہ کر دے۔ تو سورۃ ہود کی صرف ابتدائی چند آیتیں اس پارے میں ہیں، باقی اگلے پارے میں۔ پہلی 4 آیتوں کا ٹاپک ہے قرآن حکیم کی دعوت، اور قرآن کی دعوت وہی ہے کہ جس میں آپ کو اللہ کے ایک ہونے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نذیر اور بشیر ہونے کی بات، اور ہم سب کو حکم کیا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، اللہ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنے کا موقع دے گا، نہیں مانتے تو بڑے دن کے عذاب سے ڈر جاؤ، کیونکہ اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے بعد آیت 5 میں آخری آیت پارے کی، قرآن پاک کی دعوت پر کچھ لوگوں کا رد عمل۔ مکہ میں جو بڑے لوگ تھے، جو سردار تھے، ان کے دلوں میں بہت تکبر تھا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سن کر جو باڈی لینگویج یوز کرتے تھے اس کا تذکرہ ہے، الا انہم یثنون صدورہم، دیکھو تو صحیح اپنے سینوں کو لپیٹتے ہیں تاکہ آپ سے چھپ جائیں۔ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اصل میں ایک انالوجی بھی ہے کہ جب دل میں بغض ہوتا ہے تو بندہ حق بات نہیں سنتا۔ اللہ سے دعا ہے آپ کے اور میرے لیے کہ جو کہا سنا اس پہ سب سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب